يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی ذات مقدسہ کے لیے، جس نے ہمیں بے شمار انعامات سے نوازا اور ہم پر یہ خصوصی انعام، فضل اور احسان عظیم فرمایا کہ اپنا محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں عطا فرمایا اور آپ کی غلامی کا شرف نصیب فرمایا، اور درود لا محدود سید دو عالم، فخر آدم و بنی آدم، سید عرب و عجم، نبی مکرم، شفیع معظم، ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں، جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، حمد و صلوات کے بعد معزز محترم سامعین حاضرین، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو لوگ اللہ تبارک و تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ آپ ان کو اس حالت میں نہیں پائیں گے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کریم علیہ السلام کے مخالف ہیں، آپ کے ساتھ دشمنی رکھنے والے ہیں، تو ان کو وہ دوست بنائیں۔ فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ،
فرمایا کہ ایمان والوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کے دشمنوں کو اپنا دوست بنائے، چاہے وہ اللہ اس کے رسول کریم علیہ السلام کے مخالفین ان کے والدین ہوں، چاہے ان کی اولاد ہو، چاہے ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان والے۔ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جو لوگ اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کے دشمنوں کو اپنا دوست قرار نہیں دیتے، فرمایا کہ ان کی شان یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے، ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، فرمایا کہ اللہ کی طرف سے روح القدس حضرت جبریل امین ان کی تائید فرماتے ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ جل مجد الکریم نے یہ واضح فرمایا کہ ایمان کا معیار کیا ہے۔ ایمان کا معیار صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، روزہ رکھنا یہ معیار ایمان نہیں ہے، زیادہ صدقہ و خیرات کرنا صرف اس کا نام ایمان نہیں ہے، کعبۃ اللہ کا حج کر لینا یہ معیار ایمان نہیں ہے۔ معیار ایمان کیا ہے؟ اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کی محبت۔ احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ ایمان اللہ اس کے محبوب کی محبت کا نام ہے۔ بخاری شریف کی ابتدا میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کی بارگاہ اقدس میں ایک عربی دیہات کے رہنے والے صحابی حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، حضور قیامت کب قائم ہوگی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے سوال کیا، ما عادت لہا، اے سوال کرنے والے، قیامت کا ایک مقرر وقت ہے، وہ اپنے وقت پر آ جائے گی، تو یہ بتا کہ قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو صحابی نے کیا جواب دیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صدقۃ ولا صوم، حضور قیامت کی تیاری کے لیے میں نے کوئی زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، زیادہ روزے نہیں رکھے، زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کیا، میں نے ایک ہی تیاری کی ہے، لیکنی احب اللہ و رسولہ، فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کریم علیہ السلام سے میں محبت کرتا ہوں، بس یہی میرے پاس تیاری ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے صحابی زیادہ نفل ادا کیا کرو، ساری رات نماز پڑھتے رہا کرو، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرو، ہر روز روزہ رکھا کرو، نہیں، بلکہ محبوب نے کیا جواب دیا؟ فرمایا انتا ما من احببتا، اے عربی پریشان کیوں ہے؟ سب سے بڑی تیاری یہی ہے، فرمایا آج تو اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن محبوب کی غلامی میں اٹھایا جائے گا، یہی سب سے بڑی تیاری ہے۔ تو سامعین، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور سے لے کر آج تک اہل ایمان کو آپ دیکھیں، اہل ایمان کے نزدیک ایمان کا معیار محبت رسول ہی رہا، اہل ایمان کا یہ طریقہ رہا، جیسا کہ یہ آیت میں نے تلاوت کی کہ اللہ نے فرمایا ایمان کی نشانی یہ ہے کہ چاہے والدین آ جائیں، اولاد آ جائے، خاندان آ جائے، اللہ اس کے محبوب کی محبت کو ترجیح دینا، اس کا نام ایمان ہے۔ تو دور صحابہ سے لے کر آج تک آپ اہل ایمان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اہل ایمان کا یہی طریقہ رہا کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر
اللہ کے محبوب علیہ السلام کی عزت اور احترام کو ترجیح دینا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ وہ عرض کرتے ہیں، ابا جان اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، محبوب کا غلام بنایا، صحابی بنایا۔ تو ابا جان ایک وہ وقت تھا کہ ابھی میں ایمان نہیں لایا تھا، میں کافر تھا، ابو جہل کے لشکر میں، ابو جہل کی قیادت میں میں مسلمانوں کے خلاف لڑائی کر رہا تھا۔ تو حضور این لڑائی کے درمیان کئی مرتبہ ایسا موقع آیا کہ میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے، اگر میں چاہتا اپنی تلوار کا وار کرتا، آپ کا سر تن سے جدا کر دیتا، لیکن ہر مرتبہ میرے دل میں باپ کی محبت غالب آ جاتی اور میں والد سمجھ کر تلوار کو پیچھے کر لیتا۔ حضرت صدیق اکبر جوش میں آ گئے اور عشق محبت کے، عشق رسول کے جذبہ نے انگڑائی لی۔ آپ نے فرمایا، عبد الرحمن کیسی بات کرتا ہے، اگر خدا کی قسم میری تلوار ہوتی اور میری تلوار کے نیچے تو آ جاتا، میں یہ خیال نہ کرتا میرا بیٹا ہے، بلکہ دشمن رسول سمجھ کر تیرا سر قلم کر دیتا۔ اس کا نام ایمان ہے۔ اللہ اس کے محبوب کی محبت کے سامنے چاہے اولاد ہو، چاہے والدین ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، کسی کو ترجیح نہیں دینی۔ آج عالم اسلام پہ ایک نازک دور ہے، آئے دن یہ خبریں آتی ہیں، اور آج یہ تازہ خبریں ہیں، امریکہ میں محبوب پاک علیہ السلام کے خلاف گستاخانہ فلم بنائی گئی، اور اب پورا عالم اسلام احتجاج کر رہا ہے۔ اضطراب کی کیفیت ہے، احتجاج حق بنتا ہے، لیکن ایک بات میں وضاحت کرتا چلا جاؤں کہ اہل ایمان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ اہل ایمان کی شان کیا ہونی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ایک معیار عطا کیا، ایمان کا معیار۔ اللہ کا عطا کردہ معیار وہ دوہرا معیار نہیں ہے، اس میں نفاق کی ملاوٹ نہیں ہے، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص انڈیا میں بیٹھ کر، امریکہ یا لندن میں بیٹھ کر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، ہم احتجاج کریں، اور اگر پاکستان میں بیٹھ کر کوئی محبوب کی شان میں گستاخی کرے ہم خاموش رہیں، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ہندو ہے، یہودی ہے یا عیسائی ہے، وہ محبوب کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، ہم سراپا احتجاج بن جائیں، لیکن اگر کوئی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، جبہ کبا پہن کر، اپنے آپ کو مسلمان کہلا کر اور اپنے آپ کو قائد کہلا کر پھر محبوب کی شان میں گستاخی کرے، پھر ہم خاموش رہیں، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ اگر بیگانے گستاخی کریں پھر ہم جوش میں آ جائیں، اضطراب میں آ جائیں، اور اپنوں کے روپ میں آ کر کچھ بھی کہتے رہیں پھر ہم خاموش رہیں، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ شاید کسی کو مطالعہ کی کمی ہو، وہ یہ سمجھے کہ یہ چند سالوں کی بات ہے، اور چند سالوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ یہ کفار محبوب کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، کبھی خاکے شائع کیے جاتے ہیں، کبھی کتابیں لکھی جاتی ہیں، کبھی محبوب کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات پہ تان درازی کی جاتی ہے، کبھی فلمیں بنائی جاتی ہیں۔ شاید یہ چند سالوں کی بات ہے، نہیں، یہ چند سالوں کی بات نہیں، یہ بڑی پرانی تاریخ ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس سے لے کر آج تک کفار یہی حربہ استعمال کرتے رہے، اور اگر بر صغیر کی تاریخ کو دیکھا جائے تو بر صغیر میں یہ قیام پاکستان کے بعد کی بات نہیں ہے، بلکہ قیام پاکستان سے پہلے کفار یہ حرکت کر چکے ہیں۔ کفار کا طریقہ کیا رہا، اور اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ برطانیہ کا جاسوس ہمفرے نامی اس جاسوس نے اپنی ڈائری شائع کی، جب وہ ریٹائرڈ ہوا اب اس کی ڈائری منظر عام پہ آ چکی ہے۔ ابھی چند ماہ پہلے روزنامہ جنگ میں کالم نویس نے اس کی ڈائری کو شائع کیا، اور وہ کتاب مارکیٹ میں دستیاب بھی ہے۔ اس جاسوس نے وہ اعتراف شائع کیے، اس کو انگریز نے باقاعدہ تنخواہ دی، اور
تنخواہ دے کر اس کام کے لیے آمادہ کیا، عرب ممالک میں بھیجا گیا، اور وہاں جا کر اس نے محمد بن عبد الوہاب نجدی جو ہے، جو دیوبندی اور وہابیوں کا بڑا امام ہے، اس کو جا کر خریدا، پیسوں کا لالچ دیا، عورت کا لالچ دیا، اور کس طرح اس کو محبوب کریم علیہ السلام کی شان کے خلاف باتیں کرنے پر آمادہ کیا۔ تو آپ بھی مارکیٹ سے وہ کتاب خرید کر اس کا مطالعہ کریں کہ کس طرح یہ قائد کہلانے والے، رہبر اور رہنما کہلانے والے مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، دولت کی خاطر اور عورت کی خاطر، زر اور زمین کی خاطر مسلمانوں کے ایمان پہ حملے کرتے ہیں۔ تو بر صغیر میں انگریز نے دیکھا، انگریز بڑا چالاک ہے، بڑا عیار ہے، اس نے پوری اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا اور اس نے دیکھا کہ مسلمانوں پہ بڑے حملے کیے گئے۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ مسلمانوں کے بادشاہ کو، خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر بغداد کی سڑکوں میں وہ قالین لڑکایا گیا اور لاکھوں کتابوں کو، کتب خانوں کو نظر آتش کر دیا گیا، دریا برد کر دیا گیا۔ مسلمانوں کی مساجد پہ پابندی لگا دی گئی، اذانیں بند کر دی گئیں، قرآن مجید کی تلاوت پہ پابندی لگا دی گئی۔ مسلمان بادشاہوں کو ناشتے میں ان کے بیٹوں کے سر پیش کیے گئے، ہر حربہ استعمال کیا گیا، مسلمان علماء کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا، مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کیا گیا، عورتوں کی عصمت دری کی گئی۔ تو انگریز نے دیکھا کہ ہم ہر حربہ استعمال کرتے رہے، ہر سازش کرتے رہے، ہر اپنی طاقت کا استعمال کرتے رہے، مگر اسلام کمزور نہیں پڑا۔ محبوب کریم علیہ السلام کے غلام آپ کے دیوانے، ان کے ایمانوں میں کمی نہیں آئی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ آخر اتنی طاقت کا استعمال کیا گیا، ہمارے پاس عددی طاقت ہے، ہمارے پاس دولت کی فراوانی ہے، ہمارے پاس اسلحہ ہے، پوری طاقت کے ساتھ دبایا گیا، مگر جس طرح بھی ہم اسلام کو دباتے ہیں اسلام اور غالب آ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو علامہ اقبال نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ انگریز نے جب مطالعہ کیا، غور کیا، تو انگریز نے کہا بس ایک ہی طاقت ہے، ایک ہی قوت ہے، ایک ہی جذبہ ہے، جس جذبہ کی بنا پر مسلمان مغلوب نہیں ہو سکتے۔ وہ جذبہ کیا ہے؟ عشق رسول کا جذبہ۔ انگریز نے یہ جان لیا کہ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، مگر اپنے آقا السلام کی محبت کو قربان نہیں کر سکتا، اپنے آقا کی ناموس پہ حرف نہیں آنے دیتا۔ جب تک یہ عشق رسول کے جذبے کو نہ دبایا گیا، محبت رسول کے جذبے کو نہ دبایا گیا، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں اس حقیقت کو بیان کیا کہ انگریز نے کہا وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ انگریز نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کے اس جذبے سے محروم کر دیا جائے۔ جب تک عشق رسول کی آتش کو سرد نہیں کیا گیا، جب تک اس جذبے کو نہیں دبایا گیا، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو وہاں عرب ممالک میں محمد بن عبد الوہاب نجدی کو خریدا گیا، اور یہاں بر صغیر میں ہندوستان میں اسماعیل دہلوی کو تیار کیا گیا۔ اور آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں، اسماعیل دہلوی نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام تقویت الایمان ہے۔ اس کتاب کا عنوان کیا ہے؟ توحید، شرک کا رد۔ اب ذرا اللہ نے آپ کو عقل عطا فرمائی، شعور عطا فرمایا۔ عیسائی خود مشرک ہیں، وہ 3 خداؤں کے قائل ہیں۔ تو جو خود مشرک ہو، کیا وہ شرک کے رد کی کتاب کی اشاعت کرے گا؟ کیا وہ توحید کی اشاعت کرے گا؟ سب سے پہلے تقویت الایمان کو انگریز نے شائع کیا اور پورے ملک میں مفت تقسیم کیا گیا۔ انگریز کا اس میں کیا فائدہ تھا؟ انگریز کو اس کتاب میں کیا چیز نظر آئی؟ کیا اس میں عیسائیت کے دلائل تھے؟ کیا اس کے اندر عیسائیت کے نظریات کی حمایت کی گئی تھی؟ تو انگریز کو کیا ضرورت تھی کہ اس کتاب کی اشاعت کرتا؟ تو انگریز اپنی سازش پہ عمل کر رہا تھا۔ انگریز نے دیکھا اگر ہم کفار ان کے نبی کے خلاف باتیں کریں گے، یہ احتجاج کریں گے، یہ سڑکوں پہ آ جائیں گے، یہ جان کی قربانیاں پیش کر دیں گے، لیکن جب ان کے مولوی کہلانے والے، جبہ کبہ پہننے والے،
محدث اور مفسر کہنے والے وہ حدیث پڑھ کر اور قرآن پڑھ کر پھر الیاذ باللہ نبی کی شان میں کمی بیان کریں گے تو یہ مسلمان بھولے بالے ان کے فریب میں آ جائیں گے۔ اب وہ تقویۃ الایمان کتاب لکھی گئی تو میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس تقویۃ الایمان کتاب میں اسماعیل دہلوی نے، اسماعیل دہلوی کون ہے؟ دیوبندی اور وہابی علماء کا قائد اور امام، دونوں جس کو اپنا امام اور رہبر تسلیم کرتے ہیں، اس اسماعیل دہلوی نے اس کتاب میں یہ لکھا، الیاذ باللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ یہ حدیث کا ترجمہ کیا، میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ اب سامعین، اگر آپ یہ عبارت ان کے مفتیوں کے سامنے جا کر پیش کریں، اور ہمارا تجربہ ہے بھولا بالا اور سیدھا سادہ مسلمان جائے گا، پہلی بات وہ یہ کہیں گے ہمارے لوگوں نے یہ باتیں لکھی نہیں ہیں۔ یہ ایسے ہی سنی علماء بہتان لگاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ذمہ داری کے ساتھ بات کرتے ہیں، جو کوئی دیکھنا چاہے ہم حوالہ دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس نے یہ حدیث بیان کر دی، شاید کسی کے ذہن میں آئی اتنا بڑا مولوی ہے، اتنا بڑا محدث ہے، تو اللہ کے محبوب کی یہ حدیث ہوگی۔ تو میں دعوے سے کہتا ہوں، الحمدللہ آستانہ عالیہ محدث اعظم کے سائے میں بیٹھ کر یہ کہتا ہوں، پورے دیوبندی علماء، پورے وہابی علماء، ایک بھی کوئی حدیث ضعیف ہی ہو وہ دکھا دے جس میں اللہ کے محبوب نے فرمایا میں بھی مر کر ایک دن مٹی میں ملنے والا ہوں۔ ایک حدیث بھی ایسی دکھائی جائے، چاہے وہ حدیث ضعیف ہی کیوں نہ ہو، کسی حدیث میں اللہ کے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ اب نبی پاک کا ارشاد کیا ہے؟ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ فرمایا اے لوگوں سن لو، جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب یہ دہلوی حدیث بیان کر رہا ہے، حدیث کا ترجمہ کر رہا ہے، اور یہ تبلیغ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ احادیث اور قرآن وہ تو آپ بعد میں دیکھیں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ جائیں ان کے دارالعلوم میں، ان کے بڑے مفتی کے پاس جائیں، ان کے مدرسہ کے بڑے محتمم اور بڑے خطیب کے پاس جائیں اور جا کر کہیں جناب ہمیں پتہ چلا آپ کا باپ مر گیا، ہم تعزیت کے لیے آئے ہیں۔ وہ خوش نہیں ہوگا، وہ کہے گا رے بدتہذیب تجھے بولنے کی تمیز نہیں ہے کیا؟ ایسا کہا جاتا ہے تیرا باپ مر گیا؟ نہیں، یوں کہ میرا باپ انتقال کر گیا۔ یہ بے ادبی کے الفاظ ہیں، میرے باپ کی توہین کر رہا ہے۔ اور اگر تم یہ کہو جواب میں کہ بھئی آپ غصے کیوں ہوتے ہو، یہ ایک حقیقت ہے تمہارا باپ مر کر مٹی میں مل گیا ہے، اگر میں نے حقیقت کو بیان کر دیا اس میں کون سی خابی لازم آ گئی، تو کیا وہ برداشت کرے گا؟ جس مولوی نے یہ لکھا اللہ کے نبی علیہ السلام الیاذ باللہ مر کر مٹی میں مل گئے، آپ ان کے ماننے والوں کے دارالعلوم میں جا کر کہے کہ بھئی تم دین کا بڑا کام کر رہے ہو، بڑا خطاب کرتے ہو، بڑی کتابیں لکھتے ہو، کیونکہ اب اسماعیل دہلوی تو مر کر مٹی میں مل گیا، وہ کیا کام کرے گا؟ اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب تھانوی صاحب وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے، اب وہ تو آ کر کام نہیں کریں گے، اب تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو، ان کی جانشینی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہو۔ اب نانوتوی صاحب تو مر کر مٹی میں مل گئے، اب وہ نہیں آئیں گے، اب وہ حدیث نہیں پڑھائیں گے، اب تم نے یہ حدیث پڑھانی ہے۔ اب خلیل امبیٹوی وہ تو مر کر مٹی میں مل گیا، اب وہ تو آ کر حدیث نہیں پڑھائے گا، وہ تو تقریر نہیں کرے گا، اب یہ کام تم نے سر انجام دینا ہے۔ تو آپ ذرا بتائیے وہ لوگ برداشت کریں گے؟ ہمارے امام کو، ہمارے قائد کو کہا جا رہا ہے کہ وہ مر کر مٹی میں مل گیا، وہ لوگ اپنی طاقت کا استعمال کریں گے۔ جن لوگوں نے رائے ونڈ کے اندر اقبال نامی نوجوان کو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے پر شہید کر دیا، وہ آپ کی یہ بات بھی برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارے امام کی توہین کر دی ہے، ارے تمہارے امام کی حقیقت کیا ہے؟ تمہارے چند کتابیں پڑھنے والے مولوی کی حقیقت کیا ہے؟ ایک جھوٹی حدیث بیان کرنے والے کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ذات جس کو اللہ نے اپنا محبوب قرار دیا، تو ان کے متعلق جو کہے مر کر مٹی میں مل گیا، اس کا ایمان کے ساتھ تعلق کیا ہے؟
تو اب آپ بتائیے، ایک طرف ان لوگوں کے مولوی ہیں، ان کے قائد ہیں، آج یہ بھی بڑے جلوس نکالتے ہیں، عظمت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، ناموس مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں۔ تو سامعین، آپ کو یہ حقیقت بتانی ہے، آپ کو اس فریب سے نکالنا ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہے اور ایک فریب ہے۔ جن لوگوں کے امام اللہ کے محبوب کی توہین کرتے رہے، ان کو عظمت مصطفیٰ پہ بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ناموس مصطفیٰ کا اگر دفاع کرے گا تو سنی کرے گا، عظمت مصطفیٰ کا اگر بیان کرے گا تو سنی کرے گا۔ جن کے بڑے اللہ کے محبوب کی توہین کرتے رہے، ان کو محبوب کا نام لینے کا حق نہیں ہے۔ احادیث کو دیکھیے، محبوب کیا فرماتے ہیں۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، احادیث کی متعدد کتابوں میں روایت موجود ہے اور مختلف الفاظ ہیں۔ محبوب نے فرمایا ہے، صحابہ جب جمعہ کا دن آئے تو فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، یہ وہ دن ہے جس دن قیامت ہوگی۔ فرمایا کہ اس دن اکثر الصلاۃ علیہ، مجھ پہ زیادہ درود و سلام بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود میری بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی وبعد الموت، حضور آپ کا تو وصال ہو جائے گا، کیا وصال کے بعد بھی یہ طریقہ جاری رکھیں؟ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں، صحابہ نے عرض کی بلی تھا، حضور آپ کا وصال ہو جائے گا، آپ قبر انور میں چلے جائیں گے، آپ کا جسم بسیدہ ہو جائے گا، تو پھر آپ کی بارگاہ میں ہمارا درود و سلام کیسے پہنچے گا؟ تو محبوب نے کیا جواب دیا؟ صحابہ کا بھی سوال تھا تاکہ آنے والی امت کا اشکال دور ہو جائے۔ محبوب نے جواب دیا، ارشاد فرمایا، صحابہ سنو، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، فرمایا کہ اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام قرار دے دیا ہے۔ فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہے اور اللہ کے نبی کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب ایک طرف محبوب کی حدیث ہے، محبوب فرماتے ہیں انبیاء کے اجسام زمین پر حرام ہے، محبوب فرماتے ہیں نبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے بل احیاء عند ربہم، اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ فرمائے وہ زندہ ہیں، اللہ کے محبوب فرمائے وہ زندہ ہیں، اور یہ محدث کہلانے والا لکھے نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ بتائے اس کا نام ایمان ہے؟ تو سامعین، کیا یہ محبوب کی توہین نہیں ہے؟ محبوب نے ایک حدیث میں بھی نہیں فرمایا کہ میں مر کر مٹی میں مل گیا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں جو یہ کہے کہ اللہ کا نبی مر کر مٹی میں مل گیا، اس کا کلمے پہ ایمان نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھنے کا حقدار نہیں۔ کلمہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نہیں کہا جاتا کانا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے۔ آج کوئی یہ نہیں کہتا ضیاء الحق صدر پاکستان ہے، ذوالفقار علی بھٹو وہ وزیر اعظم ہے، نہیں، وہ چلے گئے۔ یہ کہا جائے گا ضیاء الحق صدر پاکستان تھا، ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھا، اس کے لیے کانا کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ مگر آج اللہ کے محبوب کی امتی اعلان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارا آقا آج بھی زندہ ہے۔ جو یہ کہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اسے کلمہ پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جسے کلمہ پڑھنے کا حق نہیں ہے، اسے ناموس مصطفیٰ کے لیے بات کرنے کا کیا حق ہے؟ اسے ناموس مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کے جلوس نکالنے کا کیا حق ہے؟ عظمت مصطفیٰ کا دفاع الحمدللہ وہ کریں گے جو نبی کو زندہ مانتے ہیں۔ آئیے تقویت الایمان، اس کی دوسری عبارت دیکھیے۔ اسی تقویت الایمان کے اندر اسماعیل دہلوی نے یہ لکھا، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ واضح عبارت ہے اور میں پورے ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ایک ایک لفظ دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی اگر کسی کو شوق ہو نماز جمعہ کے بعد وہ کتابیں پاس موجود ہیں، ہم دکھا سکتے ہیں۔ اس نے لکھا کہ رسول اللہ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب ان لوگوں سے جا کر آپ سوال کرو
ان کے مدرسے میں چلے جاؤ، جناب ہمیں ملازم رکھو، آپ کے گیٹ پہ بیٹھ کر گیٹ کیپر بنیں گے، تنخواہ لیں گے۔ اب آپ گیٹ کیپر بن گئے، وہ مدرسے کا محتمم آپ کو حکم دے گا کہ بھائی میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر نہیں آنے دینا، بغیر تلاشی کے کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ آپ کہیں کہ بھائی تمہارے حکم کی کیا حیثیت، تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، میں جو چاہوں کروں، اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، میں تمہارے مخالفین کو بھی اندر آنے دوں گا، میں ڈاکو کو بھی اندر آنے دوں گا، میں دہشت گرد کو بھی اندر آنے دوں گا، کیا وہ برداشت کرے گا؟ ارے زکوٰۃ کی رقم پہ پلنے والا مدرسے کا محتمم ایک سنیوں سے دھوکے کے ساتھ چندہ وصول کر کے مدرسے کا محتمم بننے والا اپنے آپ کو مختار سمجھتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے میرا اختیار ہے، میرے اختیار کے بغیر گیٹ سے کوئی گزر نہیں سکتا، اور جس کو اللہ نے کائنات میں مختار بنایا اسے کہا جائے اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ارے اللہ کے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب چہرہ اٹھانا تمہارا کام ہے، تمہاری نگاہوں کے اشارے پہ قبلہ تبدیل کرنا میرا کام ہے، اشارہ کرو گے اشارے پہ نظام بدل دیا جائے گا۔ تم کہتے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کا محبوب عرض کرتا ہے اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، اے اللہ علی تیری اطاعت میں ہے، تیرے محبوب کی اطاعت میں ہے، اے اللہ آج علی کی خاطر ڈوبا ہوا سورج واپس کر دے، محبوب کی دعا پر اللہ سورج کو واپس کر دے۔ تم کہتے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے محبوب کی شان یہ ہے، آپ پہاڑ پہ آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اسکن فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر اللہ کا نبی جلوہ فرما ہے، صدیق اکبر ہیں، 2 شہید ہیں۔ پہاڑ کا زلزلہ رک جاتا ہے، پہاڑ بھی آپ کی اطاعت کرتا ہے، اور تم کہو رسول اللہ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور محبوب کی شان ہے سو اشرتا الیہ مالا، محبوب پنگوڑے میں بیٹھ کر انگلی کو حرکت دیتے ہیں، انگلی کے اشارے پہ چاند وجد میں آ جاتا ہے، چاند رقص کرتا ہے، چاند جھک جاتا، جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی اشاروں پہ چلتا تھا کھلونا نور کا، اور تم کہو کہ رسول اللہ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ارے تم اپنے مولوی کو اختیار والا مانو، ایک صدر کو اختیار والا مانو، ایک گورنر کو مختار مانو، ایک وزیر کو مختار مانو، اور جس کے ہاتھ میں اللہ نے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابی عطا کر دی ہیں، اوتیت مفاتیح خزائن الارض فبدات فی یدی، فرمایا اللہ نے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں اٹھا کر میرے ہاتھ میں رکھ دی، مجھے اختیار دے دیا۔ ان کے متعلق کہا جائے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ کہ کیا یہ حدیث کا انکار نہیں ہے؟ کیا یہ آیات قرآنی کا انکار نہیں ہے؟ تو آپ کو یہی بتانا ہے، اگر ایک کافر گستاخی کرے ہم جوش میں آ جاتے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے، احتجاج ہمارا حق ہے، لیکن جو اندر بیٹھ کر گستاخی کر رہے ہیں ان کا احتساب کرنا یہ پہلے لازم ہے۔ وہ ایک قبلہ پیر صاحب سنا رہے تھے، ایک مولانا صاحب نے تقریر کی کہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا حرام ہے۔ اب ایک آدمی کوئی ہندو اس نے سن لیا، وہ باہر گیا، دیکھا ایک پٹھان بابا کعبہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا ہے، اس نے پیچھے سے ٹھوکر لگائی اور کہا کہ بھائی ادھر تمہارا قبلہ ہے، پیشاب کیوں کر رہے ہو؟ پٹھان دوسری طرف بیٹھ گیا، پھر پیشاب کرنے لگا، پھر وہ ہندو آیا، پھر ٹھوکر ماری اور کہا بھائی ادھر کیوں پیشاب کر رہے ہو؟ اب کعبہ شریف کی طرف پیٹھ ہو رہی ہے، پہلے کعبہ شریف کی طرف منہ تھا، پیٹھ ہو رہی ہے، تو پٹھان جوش میں آ گیا، اس نے کہا تم ہندو ہو، تمہیں کیا حق ہے؟ کعبہ ہمارا، ہم کعبے کے، جیسا چاہے کعبہ کی طرف پیشاب کریں۔ تو اب یہ کہا جائے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اب یہ نبی کی گستاخی کر لیں، کیا ہے؟ ہم ہمارے نبی ہیں؟ نہیں، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا معیار وہی ہے جو قرآن نے بتایا، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ، چاہے تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، چاہے وہ اپنے ہوں، چاہے مولوی کہلانے والے ہوں، چاہے پیر کہلانے والے ہوں، اللہ کے نبی کی گستاخی کرے ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج یہ الزام لگایا جاتا ہے اہل سنت و جماعت بریلوی پہ کہ یہ پیر پرست ہیں، یہ پیروں کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم پیر پرست نہیں ہیں۔ تم اپنے مولوی کی توہین برداشت نہیں کرتے، مگر اللہ کے نبی کی شان میں توہینیں کرتے ہو،
آؤ چیلنج ہے، ہمارا کوئی مولوی، ہمارا کوئی پیر، ہمارا کوئی قائد، تم بتاؤ اگر کوئی گستاخی کرے گا اپنی کتاب میں لکھے گا اور اپنی تحریر میں لکھے گا، ہم اس کی پیری کو نہیں دیکھیں گے، وہ بریلوی چاہے کہلاتا رہے ہم ٹھکرا دیں گے، سب سے پہلے کفر کا فتویٰ ہم لگائیں گے، چاہے وہ بہت بڑا مولوی کیوں نہ ہو، چاہے بہت بڑا پیر کیوں نہ کہلائے، ہم رعایت نہیں کریں گے، اور اس اصول میں ہم اپنے بیگانے کا فرق نہیں کریں گے۔ مگر تمہارا کیا عالم، اگر انگریز گستاخی کرے پھر تو جلوس نکالتے ہو قوم کو دھوکہ دینے کے لیے، اور اگر تمہارے مولوی توہین کریں پھر وہ کتاب میں شائع کرتے ہو، ان کو اپنا امام بھی کہتے ہو۔ اب وہی تقویت الایمان اٹھائیے، اس کے اندر یہ لکھا کہ کوئی بھی مخلوق چاہے بڑا یا چھوٹا ہے، انبیاء یا اولیاء، سارے اللہ کی شان کے آگے چوڑے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں، الیاذ باللہ۔ ایسے کلمے زبان پر لائیں تو زبان کانپ جاتی ہے۔ وہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کے متعلق اللہ ارشاد فرمائے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب میری بارگاہ میں تیرا مقام یہ ہے، تو جو چاہے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا، اتنا عطا کریں گے تو راضی ہو جائے گا۔ اور محبوب فرمائیں انا اکرم الخلق علی اللہ، اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا میں ہوں۔ اللہ کا ارشاد کیا ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور پھر فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا انا اعلمکم باللہ واتقاکم، فرمایا صحابہ اللہ کی پہچان بھی مجھے زیادہ ہے اور سب سے متقی زیادہ میں ہوں، تقویٰ بھی مجھ میں زیادہ ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے اکرم، سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور مولوی کہے الیاذ باللہ وہ انبیاء اولیاء مخلوق ہیں، اور ساری مخلوق اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ آپ جائیے ان کے مولوی کو کہیے، جو ممبر پہ بیٹھا ہے اسے کہیے کہ بھائی آپ تو ایک مخلوق ہیں، اور آپ کے دادا جی کا بنایا ہوا اصول ہے کہ مخلوق تو چوڑے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، آپ بھی چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل ہیں۔ بھائی مولانا قاسم ننوت بھی ٹھیک ہے، بہت بڑے مولوی تھے، بڑے مصنف تھے، لیکن آخر ایک مخلوق تھے نا۔ تو آپ کے بابا جی کا بنایا ہوا اصول ہے کہ ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا وہ چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل ہے، تو وہ بھی چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل ہیں۔ آپ تھانوی صاحب کے بارے میں کہیں کہ جناب ٹھیک ہے وہ آپ کی امت کے حکیم الامت تھے، آپ کے بہت بڑے عالم تھے، آپ ان کو مجدد مانتے ہیں، مجدد ہوں گے، حکیم ہوں گے، لیکن وہ ایک مخلوق تھے، اور آپ کے دادا جی یہ اصول بتا گئے ہیں کہ مخلوق چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی، چاہے نبی ہو چاہے ولی، والیاذ باللہ اللہ کی شان کے آگے چوڑے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں، وہ تو چوڑے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ آپ یہ قانون جاری کریں، کیا وہ برداشت کریں گے؟ وہ آپ پہ طاقت کا استعمال کریں گے، وہ احتجاج کریں گے، وہ اجازت نہیں دیں گے، اور دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دے گا۔ آپ کسی جج کے سامنے جا کر کہیں جج صاحب یہ ایک اصول ہے کہ ایک ضابطہ ہے، یہ ایک بہت بڑے مولوی کا بیان کردہ قانون ہے کہ ہر مخلوق چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ آپ جج ہیں، بہت بڑے ہیں، بڑا عہدہ ہے، مگر اس اصول کی روشنی میں آپ چوڑے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ کیا وہ جج توہین عدالت کا کیس نہیں کر دے گا؟ جو جج وزیر اعظم کو معاف نہیں کرتا تو وہ آپ کو معاف کر دے گا؟ کیا ان امام کہلانے والوں کو معاف کر دے گا؟ ارے دنیا کا کوئی قانون یہ اجازت نہیں دیتا، مگر یہ لوگ دین کا نام لینے والے، ناموس مصطفیٰ کے نام پہ روٹیاں حاصل کرنے والے چندہ بٹورنے والے، اور آج جلسے اور جلوس کرنے والے اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخیاں کریں۔ تو سامعین، آپ کے ذہنوں پہ ڈالے ہوئے پردے کو ہٹانا مقصود ہے، آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ عظمت مصطفیٰ میں فرق نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک ایسا قانون ہے، رب نے یہ معیار عطا کیا، اور اس معیار میں رب نے اس دو رخی کو ختم کر دیا۔ فرمایا دو رخی نہیں کرنی، یہ نہیں دیکھنا میرا باپ ہے، میرا بیٹا ہے، وہ آگے گستاخی کرنے والا مولوی ہے، محدث ہے، مفسر ہے۔ فرمایا جو بھی اللہ کے محبوب کا دشمن ہے ایمان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور آج تک علماء ربانیین کا یہی طریقہ رہا
قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کتاب شفا شریف کے اندر بیان کرتے ہیں، علامہ سہنون بہت بڑے قاضی ہیں، ان کے سامنے ایک شخص ابراہیم فرازی، اس نے محبوب کی توہین کی، گستاخی کی، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، مناظرے کرتا تھا۔ آپ نے اور وقت کے سارے علماء نے فتویٰ دیا، فیصلہ دیا، یہ گستاخ رسول ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ فرمایا کہ اس کے پیٹ میں چھری ماری گئی اور تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا۔ جب تختہ دار پہ لٹکایا گیا تو خدا کی قدرت، جیسے لوگوں نے چھوڑا تختہ پھر گیا اور اس کا منہ کعبہ شریف سے پھر گیا اور اسی حالت میں وہ مرا۔ اور جب اس کے جسم کو نیچے رکھا گیا، فرمایا کتے آ گئے، اس کی لاش کو کاٹنے لگے اور اس کے جسم سے خون نکلا، کتا اپنی زبان سے وہ خون چاٹنے لگا۔ تو وہ قاضی تشریف فرما تھے، قاضی نے جب یہ دیکھا تو فوراً محبوب کی حدیث پڑھی، فرمایا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یالغ الکلب فی دم مسلم، فرمایا میرے محبوب نے سچ کہا ہے، کتا مسلمان کے خون کو نہیں چاڑتا۔ یہ گستاخ رسول تھا، ایمان کے ساتھ تعلق نہیں تھا، کتا بھی پہچان رہا کہ یہ گستاخ رسول ہے۔ تو گستاخ رسول تو وہ بدتر مخلوق ہے، کتے بھی جانتے ہیں۔ بلکہ ایک بزرگ سے میں نے سنا، کہنے لگے تو گستاخ رسول، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کا گستاخ وہ ایسا بدتر ہے کہ کتا بھی پہچانتا ہے، کیونکہ قرآن کا ارشاد ہے جو اللہ کے ولی کی توہین کرنے والے ان کے متعلق قرآن نے کیا فرمایا؟ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا کہ یہ چارپائیوں سے بدتر ہیں۔ چارپائی یہ کتے، خنزیر سب اس میں شامل ہیں۔ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چارپائیوں سے ذلیل تر ہیں، بدتر ہیں۔ ارے بنی اسرائیل کے ولی کی گستاخی کرنے والا قرآن فرماتا ہے وہ کتے سے بدتر ہے، خنزیر سے بدتر ہے۔ اور جو محبوب خدا کی گستاخی کرے، اللہ کے محبوب کی شان میں توہین کرے، کیا وہ ایماندار کہلانے کا حقدار ہے؟ کیا اسے مومن کہا جائے گا؟ کیا اسے اپنا قائد مانا جائے گا؟ تو سامعین، آج دھوکہ دیا جاتا ہے قرآن پڑھنے کا، آج نمازوں کا دھوکہ دیا جاتا ہے۔ نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، عبداللہ ابن ابی وہ بھی نمازیں پڑھتا تھا، وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوتا تھا۔ نماز کہاں پڑھتا تھا؟ مسجد نبوی میں، جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر۔ اور کس امام کے پیچھے؟ امام الانبیاء کے پیچھے نمازیں ادا کرتا تھا، مگر محبوب کا گستاخ تھا۔ اور پھر ایمان والوں کا طریقہ کیا تھا؟ اس نے گستاخی کی، اس نے علیہ باللہ یہ کہا کہ نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان علیہ باللہ یہ ذلیل ہیں اور ہم عزت والے ہیں، تو ہم نے ان کو یہاں پناہ دی ہے، ان قریب ہم ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ یہ کلمات کہے محبوب پاک علیہ السلام کی طرف لفظ ذلیل کی نسبت کی۔ اب صحابہ کا ایمان دیکھو، صحابہ میں دوہرا معیار نہیں تھا، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے گستاخی کرنے والا کون ہے، میرا باپ ہے یا بیٹا ہے۔ اس منافق کا بیٹا وہ صحابی رسول تھا، عاشق رسول تھا، بیٹے کو پتا چلا میرے باپ نے یہ توہین کی ہے، عین بازار کے اندر اپنے باپ کو پکڑ لیا، ہاتھ میں تلوار تھی، اور کہا تو نے میرے محبوب کی گستاخی کی ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو علیہ باللہ ذلیل کہا ہے، کہا یہ میری تلوار ہے، ابھی تیرا سر تن سے جدا کرتا ہوں، میرے سامنے اقرار کر کہ ہم ذلیل ہیں، اللہ کے رسول عزت والے ہیں، نہیں ابھی تجھے قتل کرتا ہوں۔ اس عبداللہ ابن ابی منافق نے مجبوراً اقرار کیا اور یہ کلمہ کہا کہ میں ذلیل ہوں، میرے حواری ذلیل ہیں، اللہ کے محبوب عزت والے ہیں۔ کیونکہ یہ محبوب کا ارشاد تھا صحابہ کرام کو، آپ منع فرماتے تھے، ایک حکمت تھی، ابھی اظہار نہیں فرمایا گیا تھا، ورنہ صحابہ ان کو معاف نہ کرتے، زمین پر زندہ رہنے کا حق نہ دیتے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حکمت تھی، ایک وقت مقررہ تھا، ورنہ ایسے واقعات پیش آئے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے حکم سے گستاخان رسول کو قتل کیا گیا۔ صحابہ کرام نے محبوب پاک کے حکم سے محبوب کے گستاخوں کو اپنی تلواروں سے قتل کیا۔ تو وہ عبداللہ ابن ابی وہ محبوب کو کہے علیہ باللہ، ہم وہ لفظ زبان پر لاتے ہوئے کانپتے ہیں، ذلیل کہے، صحابہ جوش میں آ جائیں، اور آج یہ اسماعیل دہلوی یہ لکھ رہا ہے کہ علیہ باللہ وہ چوڑے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔
یہ تو منافق نے بھی نہیں کہا تھا، اس نے لفظ ذلیل بولا۔ اور ذمہ داری کے ساتھ میں بار بار کہتا ہوں، وہ کتاب ہم ابھی دکھانے کے لیے تیار ہیں، اور اب تک وہ کتابیں شائع ہو رہی ہیں، اب تک ان کے نام کے گن گائے جاتے ہیں، ان کے نام پہ تبلیغیں کی جاتی ہیں، ان کے نام پہ بڑے بڑے دارالعلوم بنائے جاتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ دین کا کام ہو رہا ہے۔ ہم لوگ تو اللہ کی باتیں کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کے دین کی باتیں یہ ہیں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ کو ہوش میں آنا چاہیے۔ ہمارے لوگ، ہمارے امام احمد رضا نے فرمایا کہ سنی بھولے بالے ہیں، مصطفیٰ کریم کی بھولی بھالی بیڑے ہیں، بیڑیے چاروں طرف ہیں۔ محبوب نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ نبی کریم علیہ السلام جن کے متعلق انہوں نے لکھا کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، آپ نے فرمایا دیوار نہیں بلکہ میں آنے والے دور کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا فتنوں کی بارش اس طرح ہوگی جیسے آسمان سے بارش کے قطرات گرتے ہیں، صبح کو ایک فتنہ، شام کو ایک فتنہ، روزانہ ایک نیا فتنہ۔ اور آپ دیکھتے ہیں آج بھی ایک ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، آپ نے شاید آپ میں بہت سے لوگوں نے وہ اس کی کلپ دیکھا ہو، اگر کسی نے نہیں دیکھا یہ قاری جہانگیر صاحب کی دکان سے جا کے خریدیں۔ وہ اس میں کیا کہتا ہے، علیہ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا بھی حرام ہے، وہ مر گئے، جو مر گئے ان سے مانگنا حرام ہے، بلکہ اس نے کہا ان کو ماننا بھی حرام ہے۔ چلو مان لیا کہ غلطی سے لفظ نکل گئے، وہ مانگنا کہنا چاہتا تھا اور اس کے منہ سے مانگنا کے بجائے ماننا نکل گئے، لیکن وہ یہ کہہ رہے کہ علیہ باللہ وہ مر گئے، جو مر گیا اس سے نہیں مانگا جاتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے اور جو مر گیا اس سے نہیں مانگا جاتا۔ اب وہ محبوب کو جو زندہ ہیں، جس کے غلام بھی زندہ ہیں، اور جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نمازیں ادا کرنے والے انبیاء بھی زندہ ہیں، جس محبوب کے نام پہ جانیں قربان کرنے والے شہداء بھی زندہ ہیں، اس آقا کو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مر گئے اور ہم لوگ بھولے بالے ہیں، اس کو مبلغ سمجھتے ہیں۔ وہ بہت بڑا مبلغ ہے، اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، اس کا نام تبلیغ نہیں ہے، اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام عظمت مصطفیٰ کے بیان کا نام ہے۔ جب تک محبوب کی عظمت کو بیان نہیں کیا جائے گا، محبوب کی شان کو بیان نہیں کیا جائے گا، محبوب کے کمالات کو بیان نہیں کیا جائے گا، اسلام کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ اب وہ اسماعیل دہلوی اپنی دوسری کتاب، یہ تقویۃ الایمان ایک چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن آپ اس کو پڑھیں، یہ میں نے 3-4 عبارات پیش کی ہیں تو صفحے صفحے پر انبیاء کی شان میں گستاخی، کہیں اللہ کو علیہ باللہ مکار کہا گیا، کہیں یہ کہا کہ رسول پاک اپنی بیٹی کو بھی فائدہ نہیں دے سکتے، کہیں کہا گیا وہ رسول اللہ کچھ نہیں دے سکتے، ایک ایک سطر میں، ایک ایک صفحے پر محبوب کی شان میں گستاخیاں۔ مگر آج اس کتاب کو اس طرح پڑھا جاتا ہے جیسے قرآن مجید ہو، اور اس کو رکھنا اپنے گھروں میں لازم قرار دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا۔ اور اسی مولوی کی دوسری کتاب صراط مستقیم، صراط مستقیم فارسی میں اور اردو ترجمہ بھی ان لوگوں کا شائع شدہ ہے، اس میں اس نے لکھا کہ نماز میں علیہ باللہ نبی کریم علیہ السلام کا خیال آ جائے تو یہ گدھے بیل کے خیال سے کئی درجے برا ہے، بدرجہ بدتر ہے، گدھے بیل کے خیال میں مستغرق ہونے سے بدرجہ بدتر ہے، کئی درجے زیادہ برا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، اپنے ایمان کو آواز دیجئے، غیرت ایمانی کو آواز دیجئے، کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف لفظ بد کی نسبت کرنا جائز ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اگر کسی کے خلاف دعا کریں، اس دعا کو بد دعا کہنا جائز نہیں ہے۔ اگر ہم دعا کر دیں اللہ ہمارا دشمن مر جائے، ہلاک ہو جائے، اسے ہم بد دعا کہتے ہیں۔ عام مشہور ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کافروں کے خلاف دعا نہیں فرمائی، اور یہ بات غلط مشہور ہے۔ آپ رحمت کائنات ہیں، اور جہاں کفار کے خلاف دعا فرمائی وہ بھی رحمت تھی، وہ بھی رحمت کا ایک حصہ تھا۔ ایک ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے اور جسم کے خراب حصے کو کاٹ دیتا ہے تو اسے ظلم نہیں کہا جاتا، وہ بھی رحمت اور مہربانی ہوتی ہے مریض کے ساتھ۔ اللہ کے محبوب نے جب دعا فرمائی، پھر جس کے متعلق دعا فرما دی اسے کسی نے پناہ نہیں دی، زمین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے اگر کسی کافر کے خلاف دعا فرمائی تو علماء نے لکھا اس دعا کو بد دعا کہنا جائز نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کے خلاف دعا کریں، ہماری یہ اصطلاح ہے، ہمارا یہ عرف ہے، یہ عرف کا قاعدہ، اسے بد دعا کہا جاتا ہے۔ مگر محبوب کی عظمت آئے عرف بدل جاتا ہے، عرف پیچھے رہ جاتا ہے، محاورے بدل جاتے ہیں۔ محبوب کسی کے خلاف دعا کر دے، اس دعا کو بد دعا کہنا جائز نہیں ہے۔
اور یہ بدتر شخص اللہ کہ محبوب کریم السلام کے خیال کو صرف بد نہیں بلکہ بدتر، بلکہ گدے بیل کے خیال سے بھی بدتر کہہ رہا ہے۔ حالانکہ آپ حدیث پاک اٹھا کر دیکھیں، ایک شخص نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ کہا کہ اگر نمازی کے آگے سے عورت یا گدھا گزر جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا، آپ غصے میں آ گئی، آپ جوش میں آ گئی، فرمایا ارے بدبخت تجھے شرم نہیں آتی، ہم عورتوں کا ذکر گدھے کے ساتھ کر رہا ہے۔ حالانکہ اس نے یہ نہیں کہا اے حضرت عائشہ تمہارا ذکر گدھے کے ساتھ کرتا ہوں، یا اس نے عورتوں کو گدھے جیسی نہیں کہا، ایک مسئلہ اپنے طور پر بیان کیا، غلط مسئلہ بیان کیا اور عورتوں کا ذکر گدھے کے ساتھ کر دیا۔ مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ بھی عورت تھیں، عورتوں کی جنس میں تھیں، آپ نے برداشت نہ کیا کہ میری جنس کی توہین کی جائے، عورتوں کا نام گدھے کے ساتھ لیا جائے۔ لیکن یہ محدث کہلانے والا اور ان لوگوں کا امام کہلانے والا، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خیال کو وہ گدھے بیل کے خیال سے بدتر قرار دے رہا ہے۔ کیا ایسی بات لکھنے والے کا ایمان کے ساتھ تعلق ہے؟ کیا ایسا شخص محدث کہلانے کا حقدار ہے؟ کیا ایسا عقیدہ رکھنے والوں کے پاس اپنے بچوں کو داخل کروانا جائز ہے؟ کیا ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ سنیو ہوش میں آؤ، ان کے مدرسے ہمارے سنیوں کی زکوٰۃ کے پیسے سے چلتے ہیں۔ ان کے مدرسے میں جا کر دیکھو طلباء، وہ ہمارے سنیوں کے طالب علم ہیں۔ یہ ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو دھوکے سے اپنے مدرسوں میں داخل کرواتے ہیں، ان کی ذہنی تربیت کرتے ہیں۔ جب وہ بچے باہر نکلتے ہیں، وہ پھر قرآن کے مبلغ نہیں، وہ گستاخی رسول کے مبلغ ہوتے ہیں، وہ آ کر پورے خاندان کو تباہ کرتے ہیں۔ یہ ایک شیطانی سازش ہے اور شیطانی منصوبہ ہے، اور اس منصوبے کا بانی وہ انگریز ہے، جیسے میں نے بتایا۔ جیسا انگریز جاسوس ہمفرے نے یہ انکشاف کیا، یہ انگریز کی کارستانی ہے، انگریز یہ چیزیں چھوڑ گیا ہے۔ اب وہ شخص، وہ امام اور وہ محدث کہلانے والا لکھتا ہے الیاذ باللہ، نماز میں محبوب کا خیال آ جائے یہ گدھے بیل کے خیال سے کئی درجے زیادہ برا ہے۔ حالانکہ آپ اللہ کے محبوب کا ارشاد تو سنیں، محبوب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول۔ فرمایا صحابی، اللہ فرماتا ہے نماز پڑھتے ہو چاہے جس حالت میں بھی ہو، محبوب بلائیں فوراً حاضر ہو جایا کرو، چاہے نماز میں بھی ہو، محبوب کی پکار آ جائے نماز کو روک دو، محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اور اللہ نے نماز میں کیا حکم دیا؟ السلام علیک ایھا النبی، جو بھی نمازی نماز میں پڑھے گا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم کے اندر آپ فرماتے ہیں، فرمایا جب نمازی اتحیات میں بیٹھے تو فرمایا کہ احضر فی قلبک شخصہ الکریم وقل السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا کہ نمازی جب نماز میں بیٹھے تو یہ خیال کر لے میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، محبوب کے سامنے ہوں، پھر محبوب کے چہرے کا تصور کر کے پھر یوں عرض کر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کا تو یہ نظریہ ہے، ہمارے اماموں کا یہ نظریہ ہے، صحابہ کا یہ نظریہ ہے۔ صحابہ نماز پڑھتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، عین نماز میں کعبہ سے منہ موڑ کر رخ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، کعبہ پیچھے رہ جاتا ہے، صحابہ نمازوں میں اپنے منہ کو موڑ دیتے ہیں، رخ مصطفیٰ کا دیدار کرتے ہیں۔ محبوب نے یہ نہیں فرمایا صحابہ نماز ٹوٹ گئی، بلکہ فرمایا اتموا صلاتکم، نماز مکمل کرو۔ آپ نے یہ حکم دے کر مہر لگا دی کہ محبوب کا نماز میں خیال آ جائے، محبوب کی تعظیم آ جائے تو یہ نماز کا اکمال ہے۔ یہ لوگ نماز کی تعلیم دینے والے، نماز کا نام لینے والے، ہم نماز کی بات کرتے ہیں، ہم نماز روزے کا سبق دیتے ہیں، ٹھیک ہے مانتے ہیں تم نماز کی بات کرتے ہو، مگر تمہاری نماز تو وہ ہے جس میں گدھے بیل کا خیال ہو۔ ان کو گدھے بیل کا خیال آتا ہے، یہ بری چیزوں کا خیال آتا ہے، کیونکہ ان کی غذا بھی بری ہے۔ وہ فتاوی رشیدیہ پڑھو نا، کبا کھانا یہ ثواب ہے، اور دیسی کبا یہ ثواب ہے، بلکہ یہاں تک یہ لوگ کہتے ہیں کہ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ الیاذ باللہ، نبی کریم علیہ السلام فرمائے کبا خبیث ہے،
مگر یہ لوگ کبے کھانے کو ثواب کہتے ہیں، 100 شہیدوں کا ثواب کہتے ہیں اور سنت قرار دیتے ہیں۔ تو کبے کی غذا کیا ہے؟ کبا غلاظت کھاتا ہے، گندگی کھاتا ہے۔ تو جن لوگوں کی غذا گندی ہو تو ان کے دلوں میں بھی گندے خیال ہوں گے۔ الحمدللہ ایک سنی ہوگا، نماز پڑھے گا، اس کے دل میں خیال مصطفیٰ ہوگا، محبوب کے جمال کا تصور ہوگا، محبوب کے رخ انور کا تصور ہوگا، محبوب کے کمالات کا تصور ہوگا، مگر یہ نماز پڑھیں گے گدے بیل کا خیال ہوگا۔ تو جن کی نمازوں میں گدے بیل کا خیال ہو، ایسی نمازوں کی تبلیغ کا کیا فائدہ؟ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کیا خوب لکھا، فرمایا کہ اندھے کو پڑی ہے عادت کہ شوربے ہی سے کھائے، بٹیر ہاتھ نہ آیا تو زاغ لے کے چلے۔ زاغ فارسی میں کبے کو کہتے ہیں کہ عادت ہے کہ ہم نے شوربے سے کھانا ہے، جو مرغا نہیں ملا تو کبے کا شوربہ ہی مل جائے۔ تو جن لوگوں کی غذائی کبا ہے، ان لوگوں کو تو یہ اچھا موقع ہے، آج گوشت بڑا مہنگا ہے، تو ان کو چاہیے اپنے اداروں کے سامنے کبوں کا گوشت لگا دیں اور کبوں کی غذا کھائیں، تو یہ کبوں کا گوشت وہ فروخت کریں اور وہ خریدنے والے بھی ان کے بڑے وہ تبلیغی جماعت والے کھائیں گے۔ تو جن کی غذا ایسی غلیظ غذا ہے تو پھر ان کے دلوں میں بھی خیالات غلیظ ہوں گے، ان کے دلوں میں محبت مصطفیٰ کا خیال نہیں آئے گا۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ یحرم علیہم الخبائث، فرمایا کہ اللہ کا نبی خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ کبا فرمایا خبیث ہے، کبے کو محبوب نے خبیث فرمایا، اور فرمایا اللہ کے نبی کی شان ہے کہ وہ خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، کیونکہ محبوب کے امتی خبیث نہیں ہوتے، محبوب کے امتی طیب ہیں۔ اور الخبیثات للخبیثین، خبیث لوگوں کے لیے خبیث عورتیں اور خبیث لوگوں کی غذا بھی خبیث، اور جو پاکیزہ لوگ ہیں ان کی غذا بھی پاکیزہ ہے۔ تو محبوب تو پاکیزہ غذا کا حکم دیتے ہیں، ان کی غذا ایسی ناپاک ہے۔ اور آج یہ تحفظ عظمت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، تحفظ ناموس مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں۔ ان کی کتاب اٹھا کر دیکھو، تحذیر الناس، تحذیر الناس میں کیا لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو خاتم النبیین بمانا آخری نبی مانا، یہ عوام کا خیال ہے۔ اور یہ لکھا الیاذ باللہ، نبی پاک کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو آپ کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، محبوب کے بعد اور نبی بھی آ سکتا ہے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ کوئی عام مولوی نہیں، دارالعلوم دیوبند کا بانی مولوی قاسم نانوتوی، جس کو یہ قاسم العلوم والخیرات کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں عقیدہ کہ وہ کچھ نہیں دے سکتے، ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، مگر جب اپنی باری آئی تو نانوتوی کو لکھا قاسم العلوم والخیرات، سارے علوم اور خیرات تقسیم کرنے والا مولوی۔ اس نے کیا خیرات تقسیم کی؟ یہی عقیدہ تقسیم کیا کہ نبی پاک کے بعد اور نبی آ جائے تو آپ کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو سامعین، آج یہ دھوکہ دیتے ہیں، ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کو ختم نبوت کا نام لینے کا حق نہیں ہے۔ ابھی تاریخ پرانی نہیں ہے، تحریک ختم نبوت چلی، جب اسمبلی میں بات ہوئی تو اسمبلی میں مرزائیوں نے یہ کتاب پیش کی، تحذیر الناس۔ قادیانیوں نے کہا تم ہمیں کافر قرار دے رہے ہو، یہ تمہارا مولوی ہے، اس نے لکھا نبی پاک کے بعد اور نبی بھی آ سکتا ہے۔ اگر ہمارے مرزا نے دعویٰ کر دیا، اس سے کیا خرابی لازم آ گئی؟ بڑے بڑے دیوبندی مولوی موجود تھے، بڑے بڑے ان کے قائد موجود تھے، بڑے بڑے لیڈر موجود تھے، مگر کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اس وقت جواب کس نے دیا؟ سنیوں کے علماء نے جواب دیا۔ اس وقت شاہ نورانی انہوں نے جواب دیا اور یہ کہا کہ جس طرح یہ لوگ کافر ہیں، جس نے یہ لکھا کہ آپ کے بعد نبی آ سکتا ہے، یہ تحذیر الناس کا مصنف، یہ بھی ہمارے نزدیک کافر ہے۔ تو اس وقت پھر ان کو کافر قرار دیا گیا۔ تو جو لوگ آج ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، ختم نبوت کا نام لیتے ہیں، پہلے وہ اپنا عقیدہ تو دیکھیں، قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جن کا عقیدہ یہ ہے وہ کتاب کی اشاعت کرتے ہیں کہ آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں۔ بلکہ اسماعیل دہلوی نے لکھا، اس خدا کی شان ہے کن کہہ کے کروڑوں محمد پیدا کر دے۔ اللہ کے محبوب کا نام اس توہین سے لکھا، مگر اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ فرمایا کہ ایک نبی بنا دیا، یہ آخری نبی بنا دیا، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مگر یہ لوگ کہتے ہیں کروڑوں محمد آ سکتے ہیں، یعنی الیاذ باللہ ان کے نزدیک محبوب کے نام کی بھی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ کہا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، یہ تقویت الایمان کی عبارت ہے۔ اب آپ نے دیکھا کبھی کسی مسلمان نے نبی پاک کا نام ایسے لیا ہو؟
آپ اپنے باپ کا نام بھی ایسا نہیں لیں گے. آپ کے باپ کا نام خالد آپ نہیں کہیں گے جس کا نام خالد ہے، بلکہ اپنے باپ کا نام بھی عزت احترام کے ساتھ لیں گے. اور وہ کیا کہتا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، مگر محبوب فرماتے ہیں اللہ نے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں. تو جن کو محبوب کے نام لینے کا سلیقہ نہیں ہے وہ ختم نبوت کی بات کیا کریں گے، وہ ناموس مصطفیٰ کی بات کیا کریں گے، وہ عظمت مصطفیٰ کی بات کیا کریں گے. تو سامعین، یہ ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے، اور الحمدللہ یہ بے شمار عبارات ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی ختم کا اختلاف نہیں ہے. آج یہ بھی ایک دھوکہ دیا جاتا ہے. آج ختم 11ویں کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ، نماز کیسے پڑھنی ہے، تراویح 8 ہیں یا 20 ہیں، یہ فروعی اختلافات ہیں. وہ چاہے 8 تراویح پڑھتے رہیں، چاہے ہاتھ اٹھاتے رہیں، لیکن اللہ کے محبوب کی عظمت پہ سودا نہیں ہو سکتا. ہمارے امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا کہ یہ لوگ مجھے گالیاں دے لیں، میرے والدین کو گالیاں دے لیں، فرمایا میرے آبا و اجداد کو گالیاں دے لیں، فرمایا میرے مشائخ کو، میرے پیروں اور استادوں کو گالیاں دے لیں، سب کچھ برداشت ہو جائے گا، مگر اللہ کے نبی کو گالی دیں یہ برداشت نہیں ہو سکتا. ان کے ساتھ ہمارا اختلاف اگر ہے تو عظمت مصطفیٰ کا اختلاف ہے، شان مصطفیٰ کا اختلاف ہے. اور آج یہ لوگ جب ایسا مسئلہ اٹھتا ہے تو نام بنانے کے لیے اپنے آپ کو محبوب پاک علیہ السلام کا امتی اور شہدائی ظاہر کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. ان لوگوں کو اپنے مولویوں پہ ایمان ہے، یہ شیطان پہ ایمان ہے. براہین قاطعہ اٹھا کر دیکھیں، براہین قاطعہ میں کیا لکھا کہ شیطان کے لیے پوری روئے زمین کا علم یہ ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، نص سے ثابت ہے، لیکن فخر عالم کو یہ روئے زمین کا وسعت علمی ثابت کرنا یہ شرک ہے، ایمان کا حصہ نہیں ہے. شرک ہوتا ہے، چاہے وہ کسی پیر کے لیے مانا جائے، چاہے کسی نبی کے لیے مانا جائے، چاہے کسی ولی کے لیے مانا جائے. اللہ کے علاوہ کسی کو معبود ماننا یہ شرک ہے. اب کوئی اپنے پیر کو معبود مانے مشرک ہے، کوئی اللہ کے ولی کو معبود مانے وہ مشرک ہے، کوئی امام الانبیاء کو معبود مانے مشرک ہے. شرک میں فرق نہیں ہوتا. مگر خلیل امبیٹوی نے براہین قاطعہ میں یہ لکھا، شیطان کو روئے زمین کا علم ماننا یہ ایمان ہے، قرآن سے ثابت ہے، مگر فخر عالم کے لیے وسعت علمی ثابت کرنا یہ شرک ہے. تو جو لوگ محبوب کی وسعت علمی کا انکار کریں، الیاذ باللہ ان کے علم سے شیطان کے علم کو زیادہ افضل قرار دیں، تو ان کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان کا عظمت مصطفیٰ کے مسئلے کے ساتھ کیا تعلق ہے. اور پھر ان کا حکیم الامت جس کو یہ مجدد مانتے ہیں، اشرف علی تھانوی، اس کی کتاب اٹھائیں حفظ الایمان. حفظ الایمان میں کیا لکھا؟ حفظ الایمان میں یہ لکھا کہ نبی پاک کو جو بعض علم غیب ہے، ایسا علم غیب تو بچوں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے، مجنونوں کو بھی ہے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی ہے. الیاذ باللہ جانوروں کو بھی ماننا ان کو بھی علم غیب ہے، بچوں کو علم غیب ہے، اور مجنونوں پاگلوں کو علم غیب ہے. اور اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام جن کی شان یہ ہے، اللہ نے فرمایا علمہ کا ما لم تکن تعلم، محبوب جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے ہر علم آپ کو عطا کر دیا. فَمَا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن کو آپ پر ہر چیز کا روشن بیان بنا کر نازل کیا. اس کے علم پاک کو یہ جانوروں کے ساتھ تشبیہ دیں، پاگلوں کے ساتھ تشبیہ دیں. جیسے کہ میں نے پہلے مثالیں عرض کی، آپ جائیں نا ان کے مدرسے میں، ان کے دارالعلوم میں، آپ کہیں کہ بھائی تمہارے تھانوی صاحب کو جو علم تھا، ایسا علم تو بچوں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے، ایسا علم تو جانوروں کو بھی ہے، خنزیر کو بھی ہے، کتے کو بھی ہے. آپ کے نانوتوی کو جو علم تھا وہ علم تو گدھے کو بھی ہے. کیا یہ برداشت کریں گے؟ کیا اسے توہین نہیں کہیں گے؟ اگر تم اپنے عالم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، ہم امام الانبیاء کی توہین برداشت نہیں کریں گے. تو سامعین، یہ آپ کے ایمان کا امتحان ہے، یہ موقع جگانے کا ہے. آپ کو جاگنا ہے، آپ کو ہوش کرنا ہے. عظمت مصطفیٰ کی بات کر کے کہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، ختم نبوت کا نعرہ لگا کر دھوکے میں نہ ڈالے. آپ نے فرق کرنا ہے کون عظمت مصطفیٰ کے دفاع کرنے والے ہیں. عظمت مصطفیٰ کا الحمدللہ دفاع جب بھی کیا سنیوں نے کیا. غازی المدین شہید کون تھا؟ غازی عامر چیمہ کون تھا؟ وہ سب سنی تھے. اگر انہوں نے عظمت مصطفیٰ کا دفاع کیا، آج بھی الحمدللہ عظمت مصطفیٰ کا دفاع ہم سنی کریں گے. آج ہمارے ایمان کا امتحان ہے. امریکہ نے ہمارے ایمان کو للکارا ہے، ایمانی غیرت کو آواز دی ہے. اللہ کے محبوب کی شان یہ ہے. ہم بتانا چاہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ان کے غلام ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کی شان کیا تھی؟
صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار نے کہا کہ محمد رسول اللہ نہیں لکھنا، اور محبوب نے حکم دیا کہ اے علی اب یہ معاہدہ تیار کیا جا رہا ہے، رسول اللہ کا لفظ مٹا دو، حضرت علی کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا واللہ لن امحو کا ابدا، یا رسول اللہ آپ کے نام پہ سودا نہیں کر سکتا، خدا کی قسم میں آپ کا نام ہرگز نہیں مٹا سکتا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کا نظریہ ہے۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ جب آپ کو پھانسی دی جانے لگی مکہ مکرمہ میں، ابو سفیان اس وقت کافر تھے، ابو سفیان نے کہا، کافروں نے کہا اے زید آج ہم تجھے پھانسی دے رہے ہیں، کیا تو یہ چاہتا ہے تیرے نبی محمد مصطفیٰ کو لایا جائے، ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، تجھے چھوڑ دیا جائے؟ حضرت زید نے جواب دیا، فرمایا کفار تم میرے آقا کی پھانسی کی بات کرتے ہو، فرمایا اگر تم یہ کہو محبوب کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے مجھے چھوڑ دیا جائے یہ بھی گوارا نہیں ہے، محبوب کے نام پہ آنچ نہیں آنے دیں گے مگر پھانسی کے پھندے کو قبول کر لیں گے۔ الحمدللہ آج بھی اگرچہ عملی طور پر ہم کمزور ہیں مگر آج بھی ایمانی غیرت زندہ ہے۔ الحمدللہ ابھی میں نے دیکھا بازاروں میں ہر طرف سناٹا تھا، اور کچھ نوجوان عاشق مصطفیٰ وہ محبوب کے نعرے لگا رہے تھے، محبوب کے نام پہ سارے بازار بند تھے، تو یہ محبوب کے دیوانے ہیں۔ آج ہمارے حکمران بے غیرت ہو چکے ہیں، چاہے وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں۔ آج آپ دیکھیں آپ کے ووٹوں سے یہ حکومت کی کرسیوں پہ آنے والے، ان کو اپنی کرسیوں کے ساتھ پیار ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے آواز اٹھائی ہماری کرسی چھن جائے گی، مگر یہ نہیں جانتے یہ تمہاری کرسی ہے، ایک آیت الکرسی والا بھی ہے۔ تمہاری کرسی کی حقیقت کیا ہے؟ آیت الکرسی والا کیا فرماتا ہے؟ فرمایا فتربصوا حتی یاتی بامر اللہ، فرمایا انتظار کرو، اگر میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرو گے اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تم کرسی کی بات کرتے ہو۔ پتی پھول پھول یا رسول یا رسول، پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول۔ تو سامعین الحمدللہ آج بھی نبی کے دیوانے زندہ ہیں۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے ارشاد پچھلے جمعہ پر بھی سنایا، محبوب نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا، ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے میرا دیدار نہیں کیا ہوگا، میری زیارت نہیں کی ہوگی، لیکن جب میرا نام لیا جائے گا میرے نام پہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ الحمدللہ آج یا رسول اللہ ہم عملی طور پر کمزور ہیں، محبوب کی روح ہمیں پکار رہی ہے، صحابہ کی روح ہمیں آواز دے رہی ہے، حضرت حسان بن ثابت کی روح ہمیں پکار رہی ہے، اے مسلمانوں، اے نبی کے غلاموں، اے محبوب کے دیوانوں، آج تمہارے آقا کی ناموس پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ان کرسی کا تحفظ کرنے والوں کو، ان کرسی والوں سے میں مخاطب نہیں ہوں جن کے ووٹوں سے ان کو کرسی ملتی ہے، آپ لوگ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آج ہم سے پوچھا جائے ہم نعرہ لگائیں گے عظمت مصطفیٰ پہ جان بھی قربان ہے، ناموس مصطفیٰ پہ جان بھی قربان ہے۔ اور آپ نے آج سنا، بار بار اعلان سنا، ابھی عظمت مصطفیٰ کے اظہار کے لیے جمعہ کے بعد ریلی نکالی جائے گی، تو یہ بھی ہمارے ایک ایمان کا حصہ ہے۔ تو میں کوئی مجبور نہیں کر رہا، بس میں مختصر بات کروں گا کہ آج ہم نے اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے، محبوب کی عظمت کے لیے قربانی دینے کا اظہار کرنا ہے، تو آپ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ آستانہ عالیہ محدث اعظم کے سائے میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے یہاں بیٹھ کر عشق رسول کی شمع کو روشن کیا، تو آپ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں کون اس ریلی میں شامل ہوگا عظمت مصطفیٰ کے بیان کے لیے۔ الحمدللہ آج سب لوگوں نے ہاتھ اٹھایا اور سب لوگوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، تو اگر آپ اسی طرح متحد ہو کر میدان میں آئے تو انشاءاللہ العزیز امریکہ کیا، امریکہ کا باپ بھی ناموس مصطفیٰ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دے سکتا۔ ہمارے یہ کرسی والے جو ووٹوں کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی۔ آپ نے عہد کرنا ہے ہمارا ووٹ بھی اس کی طرف جائے گا جو عظمت مصطفیٰ کا محافظ ہوگا، عظمت مصطفیٰ کا پاسبان ہوگا۔ آج وہ قائد کہاں ہیں؟ نعرے لگانے والے کہاں ہیں؟ اگر ججوں کی بحالی کا مسئلہ ہو تو نواز شریف بھی میدان میں آ جاتا ہے، اس وقت پی پی والے اپنے مسئلے میں میدان میں آ جاتے ہیں، عمران خان اپنے مسئلے میں میدان میں آ جاتا ہے۔ آج لوگ وہ کہاں گئے؟ آج ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عظمت مصطفیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اگر ان کو عظمت مصطفیٰ کا تحفظ ہوتا، آج حق بنتا تھا
امریکہ کے ساتھ سفارتی بائیکاٹ کرتے، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے، وہ خاموش ہیں۔ لیکن مسلمانوں تمہیں بتانا ہے تم کمزور نہیں، تمہارے ووٹوں سے، تمہارے ووٹوں کی بھیک مانگ کر وہ عیاشی کر رہے ہیں۔ اب تم نے میدان میں آنا ہے اور بتانا ہے کہ عظمت مصطفیٰ کا ہم دفاع کر سکتے ہیں۔ ہماری حکومتیں بے غیرت بن جائیں، حکمران بے غیرت بن جائیں، مگر نبی کے دیوانے بے غیرت نہیں ہیں۔ محبوب کے دیوانے اپنے نبی کے نام پہ جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پہ استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔